حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت 120 سال کی عمر میں ملی۔ اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر 98 سال کی تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر 92 سال تھی اور بعض نے 99 سال لکھی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ بشارت عطا فرمائی تو آپ نے نشانی مانگی رب تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ نشانی بتائی کہ آپ صحیح سالم ہو کر بھی بغیر کسی بیماری کے اور بغیر گونگا ہونے کے 3 دن اور رات لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان ایام میں آپ لوگوں سے کلام کرنے پر قادر نہ ہوئے، اور جب اللہ کا ذکر کرنا چاہتے تو زبان کھل جاتی تھی۔ یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس میں جوارح صحیح سالم ہوں اور زبان سے تسبیح و تقدیس کے کلمات ادا ہوتے رہیں مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے۔ یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات میں مشغول نہ ہو۔ اس بشارت کے بعد میں 13 سال بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، یعنی پیدائش آپ کی ہوئی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا پیشہ کہ وہ اپنا گزارا بڑھئی کا کام کر کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام عیشا بنت فاقوزہ بیان کیا گیا ہے، اور بعض نے اشیع اور بعض نے اشیع کہا ہے، اور بعض نے فاقوزہ اور بعض نے عمران بھی کہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام عیشا بنت فاقوزہ کہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ کی والدہ عیشا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ دونوں فاقوزہ کی دختر نیک اختر تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 3 سال کی عمر تھی جب اللہ رب العزت نے آپ کو عقل کامل عطا فرمائی اور آپ کی طرف وحی فرمائی اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دونوں کی شہادت کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کی بیوی پہلے شوہر سے ایک لڑکی ساتھ میں لائی تھی جو نہایت ہی حسین و جمیل تھی۔ چونکہ وہ خود بوڑھیا ہو چکی تھی، اپنی آسائش کا خیال کرتے ہوئے اس نے یہ سوچا کہ اگر بادشاہ کوئی باہر سے بیوی لے کر آئے گا تو میرا کوئی خیال نہیں رکھے گا اور میری کچھ بھی نہیں چلے گی، لہٰذا میں اپنی لڑکی اس کے عقد میں دے دیتی ہوں، یعنی بادشاہ سے میری لڑکی کا نکاح کروا دیتی ہوں۔ بادشاہ سے اس کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ سے اس کے متعلق مشورہ کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لڑکی تجھ پر حرام ہے۔ اس واقعے کی اطلاع اس بدبخت زانیہ فاحشہ عورت کو مل گئی۔ سنتے ہی اپنے دل میں حضرت یحییٰ کی طرف سے کینہ پیدا کیا اور موقع کی تلاش میں رہی۔ ایک روز بادشاہ نشے میں چور تھا، موقع دیکھ کر لڑکی کو آراستہ کر کے اس کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے حسن و جمال بکمال پر خود فریفتہ ہو کر اس کی طرف ارادہ کیا تو اس بدکار عورت نے اسے فوراً روک دیا اور کہا کہ یہ صورت تجھے تب میسر آ سکتی ہے جب تو یحییٰ کو قتل کر دے۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ میری لڑکی کا شیر بہا یحییٰ کا سر ہے، یعنی یحییٰ علیہ السلام کو تو قتل کر دے اور میری بیٹی میں تیرے نکاح میں دے دوں گی۔ بادشاہ نے خواہش نفسانی سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دے دیا۔ علماء وقت نے کہا کہ یہ فعل قبیح ہے، شنی ہے، اس سے باز آ جاؤ۔
یحییٰ کے خون کا قطرہ جس زمین پر گرے گا وہاں گھاس تک نہ اگے گی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے پھر حکم دیا اس جابر نے کہ یحییٰ کو تشت میں رکھا جائے اور خون کسی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ سپاہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے بھیج دیے۔ ایک شخص نے جو مقرب بارگاہ شاہی تھا یعنی بادشاہ کا قریبی تھا، عرض کی بادشاہ سلامت یحییٰ کے والد زکریا علیہ السلام مستجاب الدعوات ہیں، پہلے انہیں قتل کیجیے تاکہ قتل فرزند پر، بیٹے کے قتل ہونے پر وہ بددعا نہ کر سکیں۔ بادشاہ نے اس بنا پر یہ حکم بھی دے دیا کہ قتل یحییٰ سے پہلے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ شاہی ملازمان حضرت زکریا کی گرفتاری کو بھی روانہ ہوئے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ باپ بیٹے دونوں نماز میں مشغول ہیں۔ پہلے ان بے دینوں نے پہلوئے زکریا سے حضرت یحییٰ کو کھینچا اور الگ کیا۔ دوسری جماعت نے آپ کی گرفتاری کا ارادہ کیا تو آپ وہاں سے بھاگے، مگر اس جماعت نے آپ کا پیچھا کر لیا۔ حضرت زکریا بھاگتے بھاگتے بے طاقت ہو کر ایک مقام پر درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ پیچھے آنے والے تعاقبین آتے نظر آئے، یعنی ان کا پیچھا کرنے والے جو لوگ تھے انہیں نظر آئے۔ آپ نے اس درخت کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ درخت شک ہو گیا، پھٹ گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس میں روپوش ہو گئے، یعنی چھپ گئے۔ شیطان نے آپ کی چادر مبارک کا ایک کونا بیرون درخت کر دیا، درخت کے باہر کر دیا۔ دشمنان زکریا علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے جب یہاں پہنچے تو شیطان ایک معمر بزرگ عمر رسیدہ شخص کی صورت میں آیا اور پوچھا کس کو تلاش رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے اس حلیے کے شخص کی بات بتائی اور بتایا کہ اس کے تلاش میں ہیں۔ اس ملعون نے انجان بن کر کہا کہ اس حلیے کے شخص کو میں نے اس درخت میں روپوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے، چھپتے ہوئے دیکھا ہے، اور چادر مبارک کا کونا دکھایا کہ دیکھو ان کی چادر کا یہ کونا دکھ رہا ہے۔ انہوں نے شیطان سے پوچھا کہ اب اس درخت کے باہر نکالنے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ شیطان نے کہا باہر نکالنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا مقصد اسے ہلاک کرنا ہے، لہٰذا اس کی ہلاکت یوں بھی ممکن ہے، اور آرا کی صورت بتائی اور کہا کہ اس کے ذریعے اس درخت کے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ یہ خبیث اس رائے کو پسند کر کے آرا لائے اور درخت پر رکھ کر اس کے 2 پرکالے کرنے لگے۔ آرا درخت کاٹتے کاٹتے فرق زکریا علیہ السلام تک پہنچا۔ آرا سر سے چل گیا اور جسد مبارک کے 2 پرکالے 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر آپ نے آہ تک نہیں کہی۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر آپ شہید ہوئے، ادھر معصوم ہستی حضرت یحییٰ علیہ السلام بادشاہ کے محل میں لائے گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا زندہ ہمارے سامنے پیش نہ کرو بلکہ ان کا سر لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ ان سنگین دلوں نے جفاکاری سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بحالت مظلومی بیرون محل کے باہر میں شہید کر دیا اور سر مبارک کو تشت میں رکھا اور خون کنویں میں ڈالا، اور وہ کنواں جو سجن ہوا اور بادشاہ کو اللہ نے ہلاک فرما دیا۔ ترتوسی رومی کے ہاتھوں بادشاہ کو اللہ رب العزت نے ہلاک فرما دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کو دمشق کے بادشاہ حد ابن حداد کی بیوی نے مسجد جبرون میں بحالت سجدہ شہید کیا۔ بروایت دیگر بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ کے بیچ جہاں اس سے قبل 70 انبیاء شہید ہوئے وہاں پر آپ کو شہید کرایا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام جس پیڑ میں تھے اس پیڑ کو جس آرے سے کاٹا گیا 1000 دندانے والا آرا تھا، اور آپ کے مدفون کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کو ستنتیا نائلوس میں دفن کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔